بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے ایک احتجاج کے بعد پارٹی کے اندر بھی شور شرابہ ہے، باہر بھی ہے، اور صرف یہی نہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے باہر کی دنیا میں بھی ایک نیا شور شرابہ شروع کیا ہے، اور احتجاج کی صورتحال اور خط بازی اور مختلف چیزیں اور سوشل میڈیا کمپینس، بہت ساری چیزیں مل ملا کے یہ چل رہی ہیں. ان چیزوں کے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے، پاکستان کی عوام کے اوپر کیا ہوں گے، اور کیا ان چیزوں کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی کہ نہیں؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب سیف اللہ صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں ان سارے حوالوں سے. جناب سیف اللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سیف صاحب، یہ ہم نے دیکھا یہ جو واقعہ ہوا احتجاج کے لیے، یہ لوگ یہاں آئے ڈی چوک میں، پھر وہ اچانک چلے گئے، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک ہی چلے گئے رات ہوا؟ ایکچولی جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری ڈیل ہو رہی تھی عمران صاحب سے، اور ان کے آدمی بھی جا رہے تھے جیل میں، کبھی وہ کہہ رہے تھے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے، ایسی بات کوئی بھی نہیں تھی. یہ سارا ڈرامہ تھا اپنے طور پہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے، کہ وہ ہفتے بعد رہا ہو جائیں گے، 2 ہفتے بعد ہو جائیں گے، پروٹیسٹ کو جو مؤخر کر دیں، ایسی بات نہیں تھی. اچھا، تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ سارا کیا تھا، اور اہمی خام خواہ فضول میں گورنمنٹ حکومت پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے انہوں نے سارا ٹوپی ڈرامہ کیا. ایسی بات نہیں ہے. اور نہ عمران صاحب تو اگر رہا ہوں گے تو تھرو کورٹ ہی ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ جناب یہ ڈیل ہو گئی، اس سے ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ سے ہو گئی، یہ ابھی ڈرامہ کرتے ہیں سر، ایسا نہیں ہے. اچھا، اگر عمران صاحب رہا ہوں گے تو تھرو کورٹ ہی ہوں گے، کورٹ کے بغیر کورٹ کے بغیر نہیں ہوں گے. یہ کوئی ملک ہے، یہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جی بس ڈیل ہو گئی گورنمنٹ سے یا اس سے، نہیں ہے. اب نہیں ہے. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو مقدمات ہیں، میرا خیال کوئی 188 یا 83 کے لگ بھگ، مطلب ہے کوئی 150-200 کے سے زیادہ ہی ہیں. تو وہ جو مقدمات ہیں، اگر ان مقدمات کو ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور وہ مقدمات ختم ہوں گے تو ہی ان کی رہائی ہے. لیکن ضمانت تو ہو سکتی ہے نا، اگر ضمانتیں پہلے ہو جائیں تو وہ تو آ سکتے ہیں. ضمانت پہ تو آ سکتے ہیں، ضمانت پہ تو کوئی بندہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس طرح ڈیل نہیں ہے جس طرح یہ ڈیل ڈول کر رہے ہیں. وہ ڈیل نہیں، انہوں نے ڈھیل ان کو دی تھی، ڈھیل کر کے تو انہوں نے ان کو کیپچر کیا ہے، پھر یہ چلے گئے اپنے نہتے کارکنوں کو چھوڑ کے. تو یہ بھی ان کی زیادتی ہے، ان کو خود آگے آنا چاہیے تھا، ان کے لیڈروں کو. اچھا، یہ اس نے کیا نام ہے، بشرا بی بی نے بیان دیا کہ میں تنہا رہ گئی تھی اور مجھے سب نے کہا تھا کہ میں نے بار بار کہتی رہی مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تو وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. وہ اصل میں اپنی مزاجی خدا کے لیے آئی تھی. وہ واقعی اس کا تعلق تو نہیں تھا براہ راست سیاست سے، کوئی اس کا پولیٹیکل پورٹفولیو بھی نہیں تھا. تو وہ ایک اس نے اپنا پروٹیسٹ کیا، ونڈرفل، ٹھیک ہے جہاں تک ہے. باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا. یہ اس میں بھی کافی ساری جو ہیں چیزیں غلط ملت ہو گئی ہیں، لیکن ٹھیک ہے. نہیں، وہ کہہ رہی ہیں نا، مثلا کارکنوں کا احتجاج تھا، ایسی ویڈیوز بھی آئیں، ان کی گاڑی کو جوتے مارے گئے، ٹھک ٹھک کیا گیا، لوگ گاڑی پہ چڑھ گئے، نہ جاؤ نہ جاؤ. تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب گئی ہوں رات کے 12-12:30 بجے تو وہاں کوئی نہیں تھا، بالکل سناٹا تھا، سب لوگ جا چکے تھے. تو اس موقف کی، اس کے اوپر پارٹی کے اندر بھی بڑی لہدے ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت؟ آپ بھی، میں نے آپ کی بھی کچھ چیزیں ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ آپ اس وقت اس علاقے میں ڈی چوک میں موجود تھے، آپ نے وہاں سے کچھ ویلاگس کیے ہیں، کسی کے آپ گیسٹ بھی تھے وہاں. تو آپ نے کیا دیکھا کہ کیا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ واقعی وہاں پہ جو بھی حکومتی سطح پہ ان کی ڈیل ہوئی ہے، ان کو بڑا سیف نکالا گیا ہے. ادروائز اگر اسٹیٹ چاہتی ان کو گرفتار کرنا تو امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسٹیٹ نے ان کو خود ہی جانے دیا ہے، اور جو بھی ان کی حکومتی سطح پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے تو ویڈیو بھی ہم نے بھی اس کی ویڈیو بھی کی تھی آپ نے، مجھے میں نے بتائی بھی تھی کہ کس طرح وہ کون سے بندے تھے حکومت کے جن سے یہ ملے ہیں اور اس کے بعد چلے گئے ہیں. تو باقی یہ ادھر بڑھ کے مار رہے ہیں کہ جی ہم نے وہاں گئے تھے اور بچ کے آگے، اس طرح نہیں ہے. انہوں نے وہاں پہ مذاکرات کر کے تو گئے ہیں یہ سارے. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا وہ رات تو ختم ہو گئی، اس رات کے بعد ایک بہت بڑا بھونچال، ایک شور، ایک شرابہ،
یہ ہو گیا، مارے گئے، لٹے گئے، اجڑ گئے، اوئے ہوئے ہوئے تباہیاں ایک. تو یہ کیا صورت حال ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ پارٹی کے اندر بھی ہم نے اختلاف دیکھا ہے، مختلف بیانیے ہیں، مختلف منہ ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی نے اجلاس میں سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ لیڈرز جو تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اسی لیے وہ جنرل سیکرٹری صاحب، وکیل صاحب نے بھی، سلمان اکرم راجہ نے بھی ریزائن کیا. تو یہ کیا چیزیں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ سر دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ اب حکومتی سطح پہ مذاکرات تو ان کے ہوئے ہیں، چل بھی رہے ہیں. تو ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری اس میں جو ویلیو ہے بڑے، اور سب سے آگے میں ہوں، عمران صاحب کے آگے سرخرو ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ڈیل تو یہ خود بھی ڈیل کر جاتے ہیں. عمران کے بندے جو ہیں وہ خود بھی ڈیل کر جاتے ہیں حکومت کے ساتھ. سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ خود بھی ڈیل کر جاتے ہیں. بالا عمران خان کے بغیر ہی، یس، عمران کے بغیر ہی کر لیتے ہیں، اور ایسے ہو رہا ہے. اور اب کیا لگتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھا، اس کے بعد نا کوئی ہمیں خاص طور پہ حکومت کا یہاں اپنے پاکستان کے حکمرانوں کا رویہ خاصا سخت لگا ہے. کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. یہ میڈیا کے لوگوں پر بھی، سوشل میڈیا کے لوگوں پر بھی، سیاستدانوں پر بھی مقدمات بھی درج، گرفتاریاں بھی، ضمانتیں بھی منسوخ. تو کیا لگتا ہے کہ اب جو ہے حکمران زیادہ غصے میں آ گئے ہیں اس رات کے واقعے کے بعد؟ سر حکمران ایکچولی غصے میں نہیں ہے، اسٹیٹ غصے میں اس لیے ہے، اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ اس لیے غصے میں کہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے امیج کو اس طرح مجروح کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کسی دور میں نہیں ملی. ہمارے جو بھی جس طرح کے بھی ہے، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، پرائم منسٹر تو ہیں، وہ جاتے ہیں یا کوئی منسٹر جاتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ انسلٹ کی جاتی ہے مختلف بندوں کے تھرو، خواہ امریکہ ہے، خواہ یو کے ہے، یا کوئی بھی فارن کنٹری میں. آپ نے دیکھا ہو کس طرح کر رہی ہے. تو ہمارے ملک کا جو امیج ہے وہ پہلے ہی، ہمارے پاسپورٹ کی آپ کو پتہ کیا ویلیو ہے. تو یہ نہ صرف اسٹیٹ کے جو بھی جاتے ہیں حکمران ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کے امیج کو بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے اسٹیٹ نے سختی سے کہا کہ اب جو ہے نا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اپنے اسٹیٹ کے امیج کو ہم جو ہے نا وہ مجروح نہیں ہونے دیں گے ایٹ اینی کاسٹ. تو یہ بھول جائیں کہ ابھی نہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ شاید بیرونی دباؤ ڈال کے جو سپر طاقتیں ہیں ان کے دباؤ ڈال کے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن بنائی جا سکے. یہاں ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب جب الیکشن جیتے ہیں، امریکہ کا صدر بنے ہیں، تو اس کے بعد بھی یہاں سے خوشی تھی. یہ سوچ رہے تھے لوگ کہ جیسے ٹرمپ صاحب، بعض تو بلکہ مذاق بھی بنایا لوگوں نے، لطیفہ بھی بنایا کہ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب وہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے، سیدھا ادھر آ کے اڈیالہ جیل کا دروازہ کھولیں گے اور عمران خان صاحب کو نکال کے باہر لے آئیں گے. تو ظاہر ہے کہ بس ایسا ممکن نہیں ہوتا. وہی آپ نے جو پہلے بات کی کہ عدالتی پروسیس ہے، وہ کوئی نظام سلطنت ہوتا ہے، جیسا بھی ہو تو اس میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، مکمل شاید ایسا قابل حوصلہ نہ ہو، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ چیزیں تو چلنی تک اسی پروسیس کے تحت ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کی رہائی اس پریشر کے بنیاد پر ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نو الوی صاحب، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جی کسی کنٹری کا کوئی پریزیڈنٹ آپ کو فون کرے، آپ کے اسٹیٹ کو یا آپ کے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو، کہ جو اس کو اس طرح نہیں ہوتا. ہونا انہوں نے تھرو کورٹ ہی ہے جو کچھ بھی ہے. اور جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے آگے پتہ نہیں سینکڑوں کنٹریز ہیں جن کو وہ ایک پاورفل پریزیڈنٹ ہے یو ایس اے کا. تو اس طرح نہیں کہ وہ فون کرے گا آپ کے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو، جی عمران کو چھوڑ دو. تو وہ بھی ایک رولز آف لا کے تحت ہی چلتے ہیں اور اسی طرح ہوگا. یہ بھول جائیں کہ ٹرمپ صاحب فون کریں گے، نو نیور ایور، یہ نہیں ہو سکتا. صحیح. ہمارا وقت بھی تقریباً ختم ہونے والا ہے، وہ بلکہ میں اشارہ کر رہے ہیں ہماری ٹیم کے لوگ. تو آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو پھر عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل نظر آتا ہے؟ سر جہاں پہ دیکھیں جو اسٹیٹ کا معاملہ آتا ہے نا، جہاں بھی اسٹیٹ کا معاملہ آئے گا، خواہ عمران صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اسٹیٹ از اسٹیٹ، اسٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، خواہ عمران صاحب ہو، خواہ ٹرمپ ہو، اینی باڈی، نو باڈی کین چیلنج the state. یس. آپ کے کوئی اختلافات ہوں، کوئی مسائل ہوں، شکوے شکایات ہوں تو گھر میں بیٹھ کے بند کریں، اور اس کے علاوہ بالکل نہیں. یس.
بالکل صحیح ہو گیا جی. بہت شکریہ آپ کی بڑی نوازش، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.